أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ النجم ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں. پہلے لفظ کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا. سورۃ نجم کا سورۃ طور کے ساتھ ربط یہ ہے. سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ جزا اور سزا برحق ہے. قیامت کے دن کوئی اللہ کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتا. اب سورۃ نجم میں فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفیع غالب بھی نہیں جو کسی کو عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکے. نہ لات بچا سکتے ہیں، نہ منات بچا سکتے ہیں، نہ عزا بچا سکتے، اور اسی طرح نہ فرشتے بچا سکتے ہیں. یہ عبادت کے پکار کے لائق ہی نہیں. خلاصہ اس صورت کے دو دعوے ہیں. نمبر 1، لات منات عزا ان کو مت پکارو. نمبر 2، فرشتوں کو شفیع غالب زبردستی سفارش کرنے والا بھی مت سمجھو. لات منات عزا ان کی عبادت پوجا پاٹ مت کرو. نمبر 2، قیامت والے دن آپ یہ سمجھو کہ فرشتے ہمیں زبردستی سفارش کر کے بچا لیں گے، تو ان کو شفیع غالب بھی مت سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے. والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی، اذا ہوا جب وہ غروب ہونے لگے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے. والنجم قسم ہے ستارے کی. ہمارے لیے قسم کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھائی جائے گی تو حدیث میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک. جو بندہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. لیکن اللہ اس قانون سے مستثنا ہے. اللہ کبھی اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ شہروں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ پھلوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ درخت کی قسم اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے ستارے کی قسم اٹھائی ہے. اللہ اس قانون سے کیا جی؟ مستثنا ہے. والنجم، اس ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہکشاں ہیں. وہ ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے نا، جمع ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کو سریا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان ستاروں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس سے ہر ستارہ مراد ہے جی، ہر ستارہ مراد ہے. کچھ مفسرین نے فرمایا نہیں، اس سے مراد کیا ہے جی؟ چاند زمین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ نے کیا جی؟ قسم اٹھائی ستارے کی. ستارے کی کیوں اٹھائی؟ ستارہ جب سے طلوع ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے غروب ہونے تک جو راستہ اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے اس راستے پہ جاتا ہے جی. نہ اس سے ایک پل پہلے آ سکتا ہے، نہ ایک پل بعد میں آتا ہے. اللہ نے جو ٹائم جو وقت مقرر کیا ہے اسی ٹائم پہ اسی وقت پہ آتا ہے. اللہ نے اس کے اندر جتنی روشنی رکھی ہے نا جی، وہ روشنی اس کے اندر ہوتی ہے جی ستارے کے ساتھ. تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے، جو آپ کے آسمان کو کیا کرتا ہے جی؟ مزین بھی کرتا ہے، جس سے آپ راستہ بھی ڈھونڈتے ہو، پھر آسمان کی خوبصورتی بھی وہ بنتا ہے.
تو ایک چھوٹا سا ستارہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اسی طرح میرا محبوب یہ بھی کیا ہے جی آپ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ کیا ہے جی ہدایت ہے۔ جس طرح وہ ستارہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا، اس طرح میرا محبوب بھی اپنے راستے سے کبھی ہٹا نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھولا صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ وہ بھٹکا، ما ضل صاحبکم نہیں بہکا تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہیں وہ بھٹکا۔ غوا کا معنی آتا ہے جی جو راستے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوا کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم تمہارا ساتھی بہکا نہیں ہے جی، بچپن سے لے کر 40 سال تک تمہارے درمیان میں رہا ہے، کبھی میرے محبوب کی ایسی کوئی عادت دیکھی ہو یا ایسی کوئی بات دیکھی ہو جو کیا ہو جی بہکنے والی ہو یا ایسی ہو جو جھوٹی ہو جی؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کا لقب ملتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو صادق الامین کا لقب ملے نا جی، وہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا ساتھی بہکا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں خوب کیا ہو جی واقف ہو۔ ظالم کہنے لگے نا جی کیسے پیغمبر بن گئے، یتیم ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور کیا ہو گیا جی پیغمبر بن گئے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نہیں بولتا عن الہوا خواہشات سے، پیغمبر کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ہاں اگر پیغمبر علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس پر بھی تنبیہ فرماتا ہے، لیکن یہ کہ حضور کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ کیا ہوتا ہے جی اللہ کا حکم ہوتا ہے جی۔ ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ قرآن الا وحی مگر خالص وحی ہے، یوحا جو بھیجی جاتی ہے، یہ قرآن نری وحی ہے جی، ٹھیک ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سکھایا اس کو ظاہراً، ٹھیک ہے، بواسطہ بھائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، شدید القویٰ جو بہت زیادہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا کلام دیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ آگے سنو، ذو مرۃ فاستویٰ، جو پیدائشی طور پر مضبوط ہے جی، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے نا جی، ہو سکتا ہے کہ راستے میں آتے آتے جبریل کو کیا ہو گیا ہو جی بھول لگ گئی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی شیطان نے گڑبڑ کر دی ہو، تو اللہ نے فرمایا نہیں، شدید القوا مضبوط ہے جی، سخت قوت والا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا ذو مرۃ، یہ پیدائشی کیا ہے جی مضبوط ہے، پیدائشی مضبوط ہے، بھولنے چکنے والی بات نہیں ہے۔ فاستویٰ، پس اس نے قصد کیا، جبریل علیہ السلام آئے، کیا کیا جی پھر قصد کیا، کیا قصد کیا جی اپنی اصلی حالت میں آئے جی۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا 600 پارے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کے پارے ہیں وہ جبریل علیہ السلام، اور اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں کہ آگے آئے گا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا جی اصلی حالت میں، ایک غار حرا کے اندر جو جبل نور کے اوپر ہے جی، اور ایک سدرۃ المنتہا کے اوپر جی، معراج والی رات، وہاں پر جب دیکھا نا جی پیغمبر علیہ السلام نے، تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آئے تو پروں کو پھیلایا ہوا تھا جی، پورے آسمان کو گھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ اور طاقت کتنی ہے جی، ذو مرۃ، اتنی طاقت والا ہے کہ آپ نے ایک پار کے ساتھ ہم قوم لوط کی بستی کو جو کئی میلوں پر پھیلی ہوئی تھی جی، اٹھایا آسمان کے قریب لے کر گئے، وہاں سے اوپر سے پٹک کر مارا جی، اتنی طاقت والا ہے جی۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند کنارے پر تھا جی، اصلی حالت میں آئے تو ظاہر بات ہے جی پوری جسموں کو کھولا، پروں کو کھولا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہو گیا، فتدلّیٰ، پس اور زیادہ قریب ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس تھا قاب قوسین، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ، او ادنا، یا اور زیادہ قریب، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کے قرب کو بیان کیا جائے نا جی، یا ان کو بھی جا کے نا جی کسی دی نزدیکی کو بیان کرنے لگے نا یار میں اس کو جفی لا کے ملے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے اندر کیا ہوتا ہے جی قاب قوسین، 2 کمانوں کے برابر، اور آپ نے کمانیں اگر دیکھی ہو نا جی تیر مارنے والی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی وہ لچک سی ہوتی ہے، پیٹ اس کا باہر سے نکلا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس طرح 2 کمانوں کو ملایا جائے تو یوں، تو اللہ فرماتے ہیں قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ کیا تھا جی قریب تھا جی، قرب مراد ہے۔
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ما اوحا جو وحی کی، ایک معنی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوحا جو وحی کی، اللہ نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بتایا، جبریل نے آگے رسول اللہ کو بتایا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا۔ جی کیا بتایا؟ جی آپ نے سنا تین خصوصیات، اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی جی، تین خصوصیات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دی جی۔ پہلی خصوصیت، میرے محبوب آپ کی امت کے اوپر 50 نمازیں فرض ہیں۔ نیچے آئے، آپ نے 15ویں پارے میں تفصیلاً واقعہ سنا ہے، نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے اوپر بھیجا، پھر آئے، پھر گئے، چکر لگتے گئے جی، آخر کار کیا ہوا جی، معافی ملتی آخر میں آ کر 5 ہیں۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب میں کیا کروں گا جی 50 کا دوں گا۔ کیوں؟ ما یبدل القول لدی، ساڈے کلام کدی تبدیل نہیں ہوتے، ساڈے وعدے وفا ہونے جی، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع جی، آمن الرسول سے لے کر وہ آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نمبر 3 میرا محبوب آپ کی امت کے ہر اس فرد کو بخش دوں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، ٹھیک۔ 3 خصوصیات اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نمبر 1 50 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 3 آپ کی امت کے ہر اس فرد کو بخش دوں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ کتنی بڑی شان اور عظمت، شرک نہ کیا ہوگا۔ تو تسی کی کرتے ہیں سرا بدار تو بہنے جاؤ دم کرال کرنا جی، ٹھیک ہے۔ آج راہ پہ بہنے اگو صبح منحوس مل گیا جی، فلانی کڑی مل گئی، فلانی زنانے، اچھا آج فلانی ماسی استکار آئی دی سی، ٹھیک ہے، آج وہ نقصان ہو گئی، آج راہ پہ بلی آئی دی سی، آج کتا آ گیا جی، فلانا کتنے شرک کرتے ہوئے ہمیں دیکھو سمجھ نہیں آتی جی۔ عقیدے وہ پرانے بنے ہوئے نا جی، پرانے عقیدے بنے ہوئے نا، تو اس کے مطابق ہم چلتے ہیں نا جی۔ تو آج بلی آ گیا، آج فلانا آ گیا، آج ہیج ہو گیا، آج ہیج ہو گیا جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چھوٹے موٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے سیکھو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی چیز کسی چیز کی بھی مالک بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، اور کوئی چیز کچھ کر بھی نہیں سکتی اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ نہ پیغمبر کر سکتے ہیں، نہ ولی کر سکتے ہیں، تو جب کتا بھی کرنا ہے تو بلا بھی کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سمجھا کرو۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ کا دل نے مارا جو اس نے دیکھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا وہ حقیقت میں دیکھا، سچ میں دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی ما یرا جو اس نے دیکھا جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو سیر کروائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بیت المقدس کا سفر کیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر گئے، یہ کلام ملا، پھر جنت کی، جہنم کی، پھر ہر چیز کی سیر کروائی، اللہ نے بڑی نشانیاں دکھائیں۔ واپس آئے، حضور نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، کہا یا رسول اللہ صبح کے وقت آیا، آپ کے دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن بستری کے اوپر آپ موجود نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا آج رات کو اللہ نے مجھے سیر کرائی، پورا پھر واقعہ سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر تھا نہیں، پہلی بار جب یہ بات باہر پتہ چلی کہ ہم تو یہاں پر اس کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم تو اس کی دنیا کی باتیں نہیں مانتے، اور یہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں پہ بھی گیا جی۔ تو عقل کے مارے کہنے لگے ہم تو اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، 2 مہینے ہمارے لگ جاتے ہیں جی، بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے ایک رات کے اندر، اور وہ بھی کچھ چند لمحوں کے اندر بیت المقدس میں بھی گیا، اور پیغمبروں سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان کو نماز بھی پڑھائی، اور 7 آسمانوں کو کراس کر کے اللہ سے کلام بھی کر کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے اچھا اگر آپ راتوں رات بیت المقدس بھی گئے ہو، آسمانوں پر بھی گئے ہو، تو پھر آپ ہمیں بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی، بیت المقدس کے روشن دان کتنے ہیں، بیت المقدس کے سنگ مرمر کے کتنے ستون ہیں جی، بیت المقدس کے عقیق کے کتنے ستون ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نشانی پہ۔ اب دیکھو آپ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے جی، کئی ایسے ہوں گے جن کی زندگی کے اندر یہ مسجد ابتداً بنی ہوئی، کئی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں تو نہیں بنی، لیکن یہ کہ 10 20 30 سال سے وہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں نا کتنے پنکھے ہیں، کتنی لیٹاں لگی دیں، تو سب کو نہیں پتہ، ٹھیک۔
8-9 سال 7-8 سال تو میرے بھی ہو گئے لیکن ماں بھی نہیں پتہ بھائی بندہ نماز پڑھنا کہتا کہ پتھے گرنا کو تو تھوڑی یاد ہے. حضور کو تو اللہ نے سیر کروائی تھی, حضور وہاں پر رشندان گرنے کے لیے تو نہیں گئے. یہ جواب بنتا ہے لیکن نہیں, ظالموں نے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا, دو آتے 4 آتے 2 جاتے, 4 آتے 2 جاتے, 8 آتے 20 جاتے جی, ٹھیک ہے, رش لگا ہوا جی. حضور کے اوپر سوال در سوال, حضور کو پریشان کر دیا. حضور فرماتے ہیں ان سوالوں سے میں بہت تنگ ہوا جی. یہ سوال اتنے چبھے مجھے کہ جتنا مجھے توحید بیان کرنے کے اوپر پتھر لگے اتنا مجھے دکھ نہیں ہوا جتنے ان سوالوں نے مجھے تنگ کیا جی, ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ لایا. جب سوال کرتے نا کھڑکیاں بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گن کر بتاتے اتنی کھڑکیاں, کتنے دروازے, اتنے دروازے, کتنے ستون ہیں جی, فلاں فلاں اتنے ستون ہیں. لیکن کیا ہو گئی جی, ظالموں نے پھر بھی نہیں مانا. حضور نے سب کچھ سچ سچ بتایا لیکن پھر بھی نہ مانا. کیوں؟ حق کے مقابلے میں ان کو ضد آ گئی ہے. یاد رکھیں یہ ضد اتنی گندی بیماری ہے نا جی, جس بندے کو آ جائے وہ بندہ حق کی طرف کبھی آ نہیں سکتا ہے. اللہ ضد والی بیماری سے بچائے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, البتہ تحقیق دیکھا اس نے, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نزلۃ اخریٰ دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ غار حراء کے اندر ہی, دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے اوپر, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, بیری والے درخت کے پاس, ٹھیک ہے. یہ بیری والا درخت حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بیری کے درخت کے جو پتے ہیں جی اتنے بڑے ہیں کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح, اتنے بڑے پتے ہیں جی, ٹھیک ہے. اور اس کے جو بیر ہے نا جی وہ قبیلہ ہجر ہے جی, اس زمانے کا ہوگا قبیلہ کوئی, اس کے مٹکوں کے برابر کیا ہے جی, تو اس کے بیر ہے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا جو قبیلہ ہجر ہو وہ مٹکے بناتے ہوں جی, ٹھیک ہے. ہونا نا جی یہ مٹکے کیا تھے, چٹورے, اصلی زمانہ میں چٹورا آ کے نا, تو اسی زمانہ مٹکا ہی آتا. تو مٹکوں کی طرح کیا ہے جی اس کے بیر تھے. حضور نے یہ نقشہ بیان کیا. عندہا جنت الماوا, اس کے پاس جنت الماوا مومنوں کا ٹھکانہ ہے جی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشا, جس وقت ڈھانپ لیا بیری کے درخت کو, ما یغشا جس چیز نے ڈھانپ لیا جی. ما زاغ البصر وما طغی, نہ نگاہ نیچی ہوئی ٹیڑھی ہوئی, وما طغی اور نہ نگاہ اس سے آگے بڑھی, نہ دیکھنے میں دشواری ہوئی, نہ یہ ہے کہ دیکھنے میں کم نظر آیا یا یہ ہے کہ زیادہ نظر آیا. اللہ نے خوب اچھی طرح معائنہ کرایا اپنے پیغمبر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بخوبی انداز میں دیکھا. لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ, البتہ تحقیق دیکھا اس نے اپنے رب کی نشانیوں کو, الکبریٰ بڑی بڑیاں, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو دیکھا, پھر وہاں سے سفر کیا, پہلے آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, ساتواں آسمان, ہر آسمان کے اوپر ہر پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا کو دیکھا, پھر اللہ کے بہت قریب ہوئے, 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے اللہ سے ہم کلام ہوئی. پھر وہاں سے واپس آئے, جنت کو دیکھا, پل صراط کو دیکھا, پھر اسی طرح آپ نے سنا جی غیبت کرنے والے لوگوں کو دیکھا, سود کھانے والے لوگوں کو دیکھا, وغیرہ وغیرہ جی, بہت ساری نشانیوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا ہے.